بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی دے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ بار بار کسی کا یاد آنا، بار بار کسی کا یاد آنا، کیا یہ دل کی دعا ہے یا اللہ تعالیٰ کا اشارہ؟ پیارے عزیزو دوستو، امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لاکھ کوشش کے باوجود بھی کسی کو بھول نہیں پائے؟ وہ چہرہ، وہ باتیں، وہ یادیں، ہر بار جب دل سکون چاہتا ہے اسی کی تصویر آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ ہر دعا میں، ہر سجدے میں، ہر تنہائی میں اسی کا نام آتا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا یہ دل کی کوئی ادھوری دعا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص اشارہ ہے؟ جب دل کسی کو بار بار یاد کرے، یہ ابتلا ہے یا اشارہ؟ کبھی سوچ کر دیکھیے، ایک نام بار بار دل میں اترتا ہے، ہر بار جب آپ سکون پانا چاہتے ہیں وہی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہر تنہائی، ہر سجدہ، ہر دعا اسی کے احساس میں بھر جاتی ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا پھر رب کی طرف سے کوئی اشارہ؟ کئی لوگ کہیں گے تم نے توکل نہیں کیا اسی لیے وہ یاد آتا ہے، تم اب بھی امید پالے بیٹھے ہو، چھوڑ دو اسے، یہ وقت کی بربادی ہے، آگے بڑھو۔ مگر تم جانتے ہو یہ کوئی عام یاد نہیں ہے، یہ اس انسان کی یاد ہے جس کے لیے تم نے کئی سجدوں میں آنسو بہائے تھے، جسے تم نے رب سے پوری روح کے ساتھ مانگا تھا، جس نے جانے کے بعد بھی تم نے اپنی محبت کو گناہ نہیں بدلنے دیا۔ تو کیا یہ بار بار یاد آنا صرف تمہاری کمزوری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کبھی کبھی یہ یادیں، یہ بے چینیاں، یہ آنسو اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، ایک سا پیغام جو تمہیں اسی راستے پر واپس لے جاتا ہے جہاں تم رب سے سب سے زیادہ جڑے تھے۔ دعا کا راستہ یہ ابتلا ہے، مگر خاموش رحمت کی طرح ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا امتحان ملتا ہے جو اس کی روح کو ہلا دیتا ہے، جس میں نہ الفاظ مدد کرتے ہیں، نہ لوگوں کی باتیں تسلی دیتی ہے۔ یہ امتحان ایک نام کی صورت میں آتا ہے، ایک ایسے رشتے کی شکل میں جو ادھورا رہ جاتا ہے مگر دل کو پورا بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے امتحانوں سے ہمارے اخلاص کو آزماتا ہے۔ تم رب سے کتنا جڑے ہو، تمہاری محبت میں صبر ہے، تم کتنی بار اسی سجدے پر لوٹتے ہو جہاں تم نے اسے مانگا تھا۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ جب کوئی بار بار دل میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ انسان اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ابتلا ہو، مگر کسی نعمت کو شکل میں، تاکہ تمہارا دل ٹوٹ کر رب سے اور جڑ جائے۔ یا پھر یہ اشارہ ہے توجہ بدلنے کا؟ کبھی کبھی جو دل میں بستا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بلکہ تمہارا مقصد ہوتا ہے، تمہیں کسی راستے پر موڑ دینے کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ یادیں تمہیں احساس دلائے کہ تم نے رب سے دور ہو کر کچھ کھو دیا، ہو سکتا ہے وہ انسان تمہاری دعا کا ذریعہ تھا مگر مقصد رب سے ملاقات تھی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ جو بار بار یاد آتا ہے وہ ضروری نہیں کہ تیرا مقدر ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ اس نام نے تجھے سجدے کی راہ دکھائی، تجھے پھر سے رب کے قریب لا دیا۔
دل کی گواہی کو خاموش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی فسفساہٹیں بھی سنتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب کون سی یاد ہمیں توڑ رہی ہے اور کب کون سی یاد ہمیں اس کے قریب لا رہی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بار بار دل میں آئے تو اس یاد کو ٹھکراؤ مت، اس سے لڑو مت، اسے سجدے میں لے جاؤ۔ کہو یا اللہ تعالیٰ، اگر یہ یاد تیرا اشارہ ہے تو مجھے سمجھا دے، اگر یہ ابتلا ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر یہ صرف میری چاہت ہے تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے اور اپنی یاد سے بھر دے۔ وہ یاد جو تمہیں سجدے تک لے جائے رحمت بن جاتی ہے۔ یادیں اگر محبت کو گناہ نہ بننے دے اور اس سجدے میں پہنچا دے تو وہ ابتلا بھی رحمت ہے اور اشارہ بھی رب کی جانب سے۔ تو اگلی بار جب کوئی دل میں چپ چاپ اتر جائے تو اسے گناہ سمجھ کر مت گھبراؤ، اسے رب کی طرف سے پیغام سمجھ کر سجدے میں رکھ دو۔ کیا یہ دل کی دعا ہے جو اب بھی مکمل نہیں ہوئی؟ ایک ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی سب سے پاک اور سب سے سچی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے کبھی اس انسان کے لیے آنکھوں سے آنسو بہا کر دعا کی ہو، رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر رب سے اسے مانگا ہو، مگر وقت نے تمہیں الگ کر دیا، پھر بھی دل اس نام کو چھوڑ نہیں پاتا۔ تو جان لو ٹوٹے ہوئے دل کی دعا اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل کے بہت قریب ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بار بار یاد آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری وہ ادھوری دعا اب بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکی ہوئی ہے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر دینے والا ہو، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو بھولنا چاہتے ہیں مگر دل کو چین نہیں ملتا، وہ نام وہ لمحے کسی رہسیہ کی طرح ہمارے آس پاس منڈراتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ اتفاق ہے یا پھر یہ رب کا کوئی گہرا پیغام ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کی طرف رحمت بنا کر بھیجنا چاہتا ہو، یا شاید تمہارے ذریعے کسی کی دعا قبول ہونی ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اگر کوئی نام بنا وجہ دل میں اترتا ہے، اگر کسی کی تکلیف تمہارے سکون کو چھین لیتی ہے، اگر کوئی انسان تمہاری ہر دعا میں شامل ہو جاتا ہے، وہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو اس کے لیے رحمت بنو۔ کبھی یہ سبق بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ انسان جو بار بار دل کو یاد آتا ہے ہمیں تمہاری بھوتکال کی غلطیوں کی طرف لوٹا کر لاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی کسی کو بے وجہ چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے کسی کے دل کو توڑ دیا تھا اور اب اس کی سزا ہماری یادوں میں قید ہے؟ کیا یہ ہماری روح کی آواز ہے جو چاہتی ہے کہ ہم توبہ کریں؟ ہر یاد ایک سبق ہوتی ہے۔ کچھ یادیں ہمیں توبہ کراتی ہیں، کچھ ہمیں رب کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے۔ دل کی دعا ہو یا رب کا اشارہ، ہر سجدہ ہے جب دل الجھ جائے، جب یادیں سوال بن جائے، جب کوئی انسان دماغ سے نہیں دل سے بار بار لوٹ آئے تو سب سے صحیح جگہ ہے سجدہ۔ رب سے کہو یا اللہ تعالیٰ، اگر یہ یادیں میری دعا ہے تو انہیں قبول فرما، اگر یہ امتحان ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر یہ تیرا اشارہ ہے تو میری راہ آسان کر دے۔ ایک دل سے نکلی ہوئی دعا، یا رب جسے تو نے میری یادوں میں بسایا ہے، اگر وہ میرے مقدر میں ہے تو اسے میری تقدیر بنا دے، اگر نہیں ہے تو اس کے خیالوں سے مجھے راحت دے دے، مگر میرے دل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ جب یہ دل کسی کو بار بار یاد کرتا ہے
تو تیرا سجدہ ہی اس کی سب سے سچی پناہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یاد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ اشارہ بھی اگر کوئی بار بار دل میں آتا ہے تو اسے ہلکے میں مت لینا، نہ تو اسے توکل کے خلاف سمجھو، نہ ہی کمزوری کا نام دو، بلکہ اسے سجدے میں رکھ دو، کیونکہ جو نام سجدے میں رکھا جائے اس کا انجام ہمیشہ رب کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔